السلام علیکم ذوالقرنین بھائی۔ ساحل عدیم صاحب جو سورۃ الاسراء 17 کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں بلکہ قرآن کے مطابق بہت سی مخلوقات پر اشرف ہے، نہ کہ تمام تر مخلوقات پر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق پراچا صاحب، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں وہ ویڈیو کلپ پہلے ناظرین و سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس میں ساحل عدیم صاحب اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ ناظرین ملاحظہ کیجئے۔ ہم نا نبی علیہ السلام کے رینک کو نا جو مقام محمود کا رینک ہے، جو کہ ٹاپ آف دا ٹاپ رینک ہے، تمام مخلوقات کا تمام تر اعلیٰ درجے نکالنے اور سب سے اوپر مقام محمود ہے وہ نبی علیہ السلام کا۔ ہم زبردستی نبی علیہ السلام کے اس مقام محمود سے نا ترکہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی بڑی چیزیں، ہم کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میں نے تمہیں، اور بنی آدم سے ڈائریکٹ یا بنی آدم کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے، سٹارٹ ہی ایسے، اور اس آئی تھنک آیت نمبر 70 ہے کہ ہم نے تمہیں بڑی جگہوں پہ برتری دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کافی مخلوقات سے، زیادہ تر مخلوقات سے تمہیں بہتری بنایا ہے، کثیر ممن خلقنا۔ ناظرین و سامعین، آپ نے ساحل عدیم صاحب کا موقف ملاحظہ فرمایا۔ اب ہم اسی آیت کے اوپر دوبارہ تدبر و تفکر کرتے ہیں، اور اس آیت کو ہم اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ساحل عدیم صاحب کا موقف جو انہوں نے آیت پڑھی اس کے مطابق ٹھیک ہے، یا وہی آیت بطور دلیل ساحل عدیم صاحب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ یہ جو موقف بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ آیت کے آغاز میں لگنے والا لفظ، آیت کے آغاز میں لگنے والا لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وَلَقَدْ، انتہائی تحقیق کی ضرورت ہے، یا انتہائی تحقیق، تدبر و تفکر اور انتہائی شعور کے ساتھ اس آیت کو پڑھنے کی تاکید کے لیے عربی کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ پاک۔ کرمنا بنی آدم، آیت کا یہ حصہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لفظ کے اندر تمام بنی آدم کو مخاطب کیا ہے، یعنی کہ حضرت آدم ہمارے والد جو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام تر اولاد مخاطب ہے۔ تمام تر اولاد، تمام تر اولاد سے مراد انبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء، محدثین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی دیواروں تک آنے والا آخری شخص جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اس لفظ سے وہ مراد ہے۔ کسی بھی مقام کا، کسی بھی مرتبے کا کوئی بھی شخص ہو، یہ لفظ اس کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب آیت کے آخری حصے پہ چلتے ہیں۔ بیچ میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں اولاد آدم کو ہم نے خشکی تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور ہم نے بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس آیت کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کے لفظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اب ساحل عدیم صاحب کا ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ اور ملاحظہ کریں، جس میں ساحل عدیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کر دیتے ہیں اللہ پاک، اسی طرح شہداء، محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سارے اشرف المخلوقات ہیں۔ تمام تر انسان اشرف المخلوقات نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اولاد آدم سے نکال سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں نکال سکتے۔ آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں سورہ الکاف، سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 110،
جس میں اللہ پاک نے یہ حکمن تاکید کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتا دیجئے آپ بحیثیت وجود کون ہیں، کس مخلوق سے آپ کا تعلق ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قل انما انا بشر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا، آپ کہہ دیجئے کہ آپ بنی نو انسان میں سے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، ہم واپس سورہ الاسراء پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام اولاد آدم مخاطب ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد آدم میں سے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر قرآن کے اس اصول کے مطابق کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے ہیں تو اللہ نے انسانوں کو، اولاد آدم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، نہ کہ تمام پر، تو پھر آپ کا مقام محمود جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ پھر تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اتنا بڑا اختلاف کیسے پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سائل عدیم صاحب کے موقف کو لے کر یہ ابہام پیدا ہوتا ہے جیسے قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ راجہ صاحب ماشاءاللہ، میں قرآن کی اور اس آیت کے اوپر آپ کے غور و فکر کی داد دیتا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین کو بھی جو قرآن کو سیکھنے کے لیے ہماری اس نشست میں شامل ہوئے، اللہ ان کو بھی برکت اور ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کا یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور میں قرآن کی ایسی شان ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے آپ کے اس سوال کا جواب تیار رکھا تھا سورہ النساء کے اندر، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82۔ ناظرین و سامعین ملاحظہ کیجئے، اے لوگو تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں اختلاف آتا۔ یاد رکھیے، جب بھی قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اجتہاد، حدیث کا ترجمہ، حدیث کی شرح، اس کے اندر جب انسانی سوچ کی دخل اندازی ہوگی، انسانی سوچ کی رائے کی دخل اندازی ہوگی، تو اس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا قرآن کی آیت کے مطابق۔ اب سورہ اسراء میں جو آیت نمبر 70 ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہی اولاد آدم مخاطب ہے، پھر فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت نہیں دی، کچھ مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اگر ہم سائل عدیم صاحب کا یہ موقف تسلیم کر لیں تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نہیں ملتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس میں سے ہیں؟ اولاد آدم میں سے۔ جی تو ذوالقرنین بھائی، اس اختلاف کو دور کیسے کیا جائے؟ راجہ صاحب یہ ایک اور آپ کا بہت زبردست سوال ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم چاہتے ہیں ویورز کو، ناظرین و سامعین کو، ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہم سمجھائیں تاکہ وہ آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بتائیں گے کہ قرآن اس آیت کے بارے میں، اچھا قرآن نے اس آیت کے بارے میں تذکرہ کیا ہوا ہے پہلے کہ یہ کون سی آیت ہے، اس آیت کو کیسے سمجھنا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 7 کی روشنی میں یہ کون سی آیت ہے۔ پھر قرآن سے ہم ان آیات کی مثال دے کے وضاحت کریں گے کہ قرآن کس طرح اپنے آپ کو پڑھنے کا طریقہ سکھلاتا ہے، اس اختلاف کو قرآن کیسے دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ناظرینوں سامعین کی خدمت میں اس اختلاف کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔